السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ بتقوی اللہ واحذرکم اہل النفاق فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ۔ منافق اور منافقت کے سلسلہ گفتگو کے 11ویں حصے میں محترم ناظرین کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آج کے اس حصے میں ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منافق کی خصوصیات جانیں گے، منافق کی علامات جانیں گے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 194 میں خدا کی حمد و ثنا بجا لانے کے بعد بندگان خدا سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تقوی الہی کی دعوت دیتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تقوی الہی کی وصیت کرنے کے بعد کہ میں تمہیں منافقین سے ہوشیار کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام بندگان خدا کو منافقین سے ہوشیار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ، منافقین سے خبردار ہو جاؤ کہ یہ جو منافقین ہیں یہ گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کن بھی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، منحرف بھی ہیں، منحرف ساز بھی ہیں، خود بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی راستے سے ہٹاتے ہیں۔ خود کے اندر بھی ان کے انحراف پیدا ہو چکا ہے اور دوسروں کے اندر بھی انحراف پیدا کرتے ہیں۔ یہ مسلسل رنگ بدلتے رہتے ہیں، ان کا کوئی ایک رنگ نہیں ہوتا، گرگٹ کی طرح مسلسل رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ جہاں پر بھی ہوں، جس ماحول کے اندر ہوں، ماحول کے مطابق، موقع کے مطابق، زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے فتنے اٹھاتے ہیں۔ منافق فتنہ برپا کرنے کی وجہ بنتا ہے، فساد پھیلانے کی، جیسا کہ پچھلے حصوں میں بیان کر چکا ہوں کہ منافق فساد کی جڑ ہوتا ہے، لڑواتا ہے، ایک دوسرے کو آپس میں لڑواتا ہے۔ ہر مکر و فریب کے ذریعے تمہارا ہی قصد کرتے ہیں اور ہر گھات میں تمہاری ہی طاق میں بیٹھتے ہیں۔ بندگان خدا سے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں ان کا ٹارگٹ آپ ہو، آپ کے ذریعے سے یہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں، اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان کے دل بیمار ہیں اور ان کے چہرے پاک و صاف ہیں۔ قرآن مجید میں بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ مولا علی بھی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ ان کے دل بیمار ہیں اور ان کے چہرے پاک و صاف ہیں، یعنی ظاہر سے متدین لگتے ہیں، دیندار لگتے ہیں، مذہبی لگتے ہیں، نمازی لگتے ہیں، مگر ان کا دل بیمار ہے، ان کی روح بیمار ہے۔ اندر ہی اندر چال چلتے ہیں اور نقصانات کی خاطر رینگتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں۔ ان کا طریقہ دوا جیسا اور ان کا کلام شفا جیسا ہے، لیکن ان کا کردار ناقابل علاج مرض ہے۔ یعنی کہ جب یہ بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہماری تمام مشکلات کا حل، تمام مصیبتوں کا حل، ہماری رنج و غم کی حل کی چابیاں کنجی ان کے کلام کے اندر ہے، ہمارے بیماری، روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج ان کے پاس ہے، مگر فقط گفتار کی حد تک، بول چال کی حد تک۔ اور جب ہم ان کے کردار کی طرف دیکھتے ہیں تو کردار سے یوں لگتا ہے کہ ان کی روح، ان کا دل اس قدر بیمار ہے کہ جو ناقابل علاج ہے، اس بیماری میں گرفتار ہو چکا ہے کہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ راحتوں میں حسد کرتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، امیدوں کو نا امید کر دیتے ہیں۔ جس راہ پر دیکھو وہیں پر پڑے ہوتے ہیں، جس دل کو دیکھو وہاں تک پہنچنے کا ایک سفارشی ڈھونڈ رکھا ہے۔ ہر رنج و غم کے لیے آنسو تیار رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس آنسو پہلے سے ہی تیار ہیں، ابھی کوئی مصیبت آئی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں آئی، ان کے پاس آنسو پہلے سے ہی تیار ہیں۔ جیسے ہی ان پر مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی رنج و غم آ جائے تو ان کی آنکھوں سے فراوان آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تعریف میں حصہ لیتے ہیں اور اس کے بدلے کے منتظر رہتے ہیں۔ تعریف کرتے ہیں، لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان سے پھر بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ملے، ان سے کوئی مطلب نکل آئے، ان سے کوئی پیسہ نکل آئے۔ تعریف کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں تو چپک جاتے ہیں، یعنی جب مانگتے ہیں تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، اور برائی کرتے ہیں تو رسوا کر ہی چھوڑتے ہیں، یعنی جب کسی کی برائی کرنے پہ آ جائیں تو اس کو ذلیل کر کے یا رسوا کر کے ہی چھوڑتے ہیں، پھر اس کو ایسے نہیں کہ چھوڑ دیتے، اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔
فیصلہ کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے راستے کو آسان بنا لیا ہے اور دوسروں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں۔ خود کے لیے ان کا راستہ آسان ہے اور دوسروں کے لیے تنگی پیدا کرتے ہیں۔ یہ شیطان کے گروہ ہیں اور جہنم کے شعلے ہیں۔ یہی حزب الشیطان کے مصداق ہیں اور حزب الشیطان کا مقدر سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ منافقین کی وہ علامات اور خصوصیات ہیں جو مولا کائنات نے اپنا خطبہ نمبر 194 کے اندر نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ مزید منافقت کی بھی منافقت کس طرح سے چال چلتا ہے، منافق کا کردار کس طرح ہوتا ہے، منافقت کی بیماری انسان خود سے کس طرح ختم کرے، اس حوالے سے مزید گفتگو آنے والے نشستوں میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔